اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الاطیبین الاطہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جیسا کہ کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا، یہ جو چند سوالات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے، ان سوالات کے اوپر ایک نظر ڈالنا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ جس حوالے سے کوئی کمی ہے، جس حوالے سے کوئی کوتاہی ہے زندگی میں، اس کو پورا کیا جائے۔ پہلا سوال جو یہاں دیا گیا تھا، اس پہ اگر ہم لوگ غور کریں تو اس میں سوال یہ تھا کہ کیا آپ آسانی سے دوسروں میں گھل مل جاتے ہیں؟ اگر نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، یہ طے کرنا ہے انسان کے لیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ گھلتا ہے یا نہیں، دوسروں کے ساتھ بات چیت کر پاتا ہے یا نہیں، یہ آسان مسئلہ ہوتا ہے۔ تھوڑا سا غور کرے گا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ ایک کونے میں بیٹھنے والا انسان ہے یا نہیں، ایک سماجی انسان ہے، دوسروں کے ساتھ مل جل لیتا ہے۔ اس سوال کو رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سوال کو رکھنے کی وجہ یہ کہ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو دوسروں سے رابطہ نہیں برقرار کر پاتے ہیں، شادی کے بعد اگر اس پہ بھروسہ نہ ہو تو ہم تو اپنی آواز پہنچا دیں گے، ہم تو اس پہ بھروسہ کر کے بولتے ہیں۔ اب کہیں بھروسہ انسان کا ٹوٹ جائے تو کیا کیا جائے؟ تو کچھ انسان ہوتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ رابطہ قائم نہیں کر پاتے، بات چیت کرنے میں ان کو مشکل ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ ازدواجی زندگی میں بھی مشکل ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک نئے انسان کے ساتھ ان کا رابطہ ہونے جا رہا ہے، اب اس کے ساتھ بات چیت کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہت احتیاط سے بات کرتے ہیں، ایک جملے کو 10 بار سوچیں گے تب جا کے کہیں 11ویں بار اپنی زبان سے نکالیں گے۔ اب مثال کے طور پر کہیں آگ لگ گئی ہے، اس سے کہنا ہے بچاؤ، تو وہ 10 بار سوچے گا کہ کہیں بچاؤ یا نہیں، تب تک کہ وہ بیچارہ جو ہے وہ جل کے خاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوال اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ آسانی سے دوسروں میں گھل مل جاتے ہیں یا نہیں۔ اگر گھل مل جاتے تو بہت اچھی بات ہے، یعنی یہ آپ کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا۔ بہت سے لوگوں کو دیکھیے جیسے ہی مہمان گھر پہ آتے ہیں وہ اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں، اب وہ جتنی دیر مہمان ہیں اتنی دیر تک وہ جوان گھر کے کمرے میں جو ہے وہ بندھا ہوا ہے، اور بار بار جو ہے وہ پوچھے جائے گا گئے نہیں گئے، پھر اسے کہا جائے گا ہاں مہمان گئے تو وہ باہر آ جائے گا۔ ہم مہمانوں کو روک لیا جائے تب اس کو بلایا جائے۔ کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ دیکھیے 2-3 پوائنٹ ہے یہاں پہ۔ وہ یہ پہلے انسان کو یہ سمجھانا پڑے گا، جو اگر کسی کے اندر یہ مشکل ہے اس کو سالو کرنے کا طریقہ کہ جو دوسروں کے ساتھ نہیں گھل پاتا ہے، پہلے اس کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ انسان میں اور دیگر مخلوقات میں ایک فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، اور ایک فرق یہی ہے کہ پروردگار نے انسان کو خلق ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ سماج میں رہے۔ اب یہاں پہ 2 نظریے ہیں۔ ایک علامہ طباطبائی علیہ رحمہ کا نظریہ ہے کہ انسان اس لیے سماج میں رہتا ہے کیونکہ فطرتاً وہ سماجی ہے۔ بعض علماء کا ماننا یہ ہے کہ نہیں، انسان فطرتاً سماجی نہیں، مجبوراً سماجی ہے۔ اب چاہے جو بھی نظریہ صحیح ہو، فی الحال ہمیں اس پہ بحث نہیں کرنا ہے، لیکن نتیجہ دونوں کا ایک ہے۔ دونوں کا نتیجہ یہ کہ انسان سماجی جو ہے وہ یا چاہے فطری طور پر چاہے مجبوری طور پر سماج میں رہنا پسند کرتا ہے۔ اس کی ضروریات ایک دوسرے کے ذریعے پوری ہوتی ہیں۔ آپ کوئی ایک انسان نہیں ڈھونڈ پائیں گے کہ جو اکیلے بہت صحیح زندگی کر لے۔ ہاں، وہ دنیا میں ریکارڈ بنانے کے لیے جا کے جو ہے وہ 10 سال کسی ٹاپو کے اوپر رہ لے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو طریقہ کار ہے اس میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کچھ ایک انسان کی ضروریات کو دوسرا پورا کرتا ہے، دوسرے کی ضروریات کو تیسرا پورا کرتا ہے، تیسرا پہلے والی کی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ تو یہ اسی طرح سے ایک سرکل بنا ہوا ہے اس دنیا میں۔
تو پہلے انسان کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ تمہاری فطرت ہے، پروردگار نے اس چیز کو تمہارے اندر رکھا ہے، یہ چیز ہے۔ بہت سے لوگ یہی نہیں سمجھ پاتے، سمجھتے نہیں اکیلا رہنا بہت بڑا ایک ہنر ہے۔ کچھ اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور ان سے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم جا کے پہاڑ پہ اکیلے رہ کے عبادت کریں۔ حضرت نے آ کے ایک جملہ کہا لا رہبانیت فی الاسلام، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام مکتب رہبانیت نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان اکیلا جا کے جو ہے وہ، اسی لیے آپ دیکھ لیجیے اعتکاف کتنے دن رکھا گیا ہے؟ 3 اور 3 دن تو جا کے آدمی بند کرتا ہے، یہ تھوڑی ہے کہ اب جو ہے وہ پورے سال 10 سال جا کے جو ہے وہ ہر چیز کو چھوڑ کے انسان زندگی کر رہا ہے۔ یا اور واقعہ ملتا ہے حضرت کی زندگی میں کہ ایک صحابی آئے تو حضرت نے ان سے سوال کیا کہ بھائی تمہارے بھائی کو آج کل میں نہیں دیکھ رہا ہوں مسجد میں، نہیں آ رہے، کیونکہ حضرت نماز کے بعد واز کرتے تھے تو انہیں پتہ ہی چل جاتا تھا کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے۔ تو انہیں نے سوال کیا کہ بھائی میں نے دیکھا کہ ایک تمہارے بھائی نہیں آ رہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ چلے گئے پہاڑوں پہ عبادت کرنا۔ تو حضرت نے پلٹ کے سوال کیا اچھا تو ان کے عیال اور بچوں کو کون دیکھ رہا ہے؟ کہا یہ ذمہ داری مجھے دے کے گئے۔ حضرت نے کہا اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں اسے روک دیتا، اور تم جو اس کے اہل و عیال کی دیکھ بھال کر رہے ہو تمہارا ثواب اس کی عبادت سے کہیں زیادہ ہے، تمہارا ثواب اس کی عبادت سے کہیں زیادہ ہے۔ تو پہلے تو انسان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے، یہ حقیقت میں یہ لوگوں سے بھاگنا، انسانوں سے بھاگنا یہ ایک بیماری ہے۔ جب تک بیمار یہ قبول نہ کرے کہ وہ بیمار ہے، بیماری صحیح نہیں ہو سکتی۔ بہت سے بیمار قبول ہی نہیں کر پاتے کہ وہ بیمار ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ایسے انسان کو سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ یہ اس کے اندر بیماری ہے، اسے اس کو دور کرنا ہے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ 2-3 طریقہ کار علماء نے بیان کیا۔ پہلا یہ، ایسے لوگ ڈرتے ہیں، دیکھیے کس چیز سے ڈرتے ہیں، کہیں کوئی غلط جملہ نہ بول دیں، کہیں کوئی ایسی بات نہ بول دیں جو سامنے والے کے دل پہ لگ جائے، یا ایسی بات نہ بول دیں جس سے ان کا مذاق اڑے۔ البتہ یہاں پہ تربیت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جیسے آپ گھر میں دیکھیں کبھی کبھی کوئی ایک ایسا بچہ ہوتا ہے، جیسے گھر میں 3-4 بچے ہیں، ایک بیچارہ جو ہے وہ سب کا ٹارگٹ بن جاتا ہے اپنی کچھ اداؤں کی وجہ سے، اپنے بولنے کے انداز سے۔ یہ ہوتا ہے فیملی میں کہ ٹھیک ہے تلے اوپر کی مثال کے طور پر 4-5 بچے ہیں گھر میں، جوائنٹ فیملی ہے، سب رہ رہے ہیں، لیکن ایک خاص بچہ ہے کہ جس کو سب نے ٹارگٹ کر رکھا ہے۔ وہ جیسے ہی کچھ بولے گا سب ہنسنے لگیں گے، وہ جیسے ہی کچھ بولے گا سب پلٹ کے اس کا جواب دیں گے۔ اس بچے کی کبھی بھی تربیت نہیں ہو سکتی، یہ بہادر نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ دھیرے 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 اس کے اندر یہ احساس بیٹھ جاتا ہے کہ میں ابھی بولوں گا سب میرا مذاق اڑائیں گے۔ تو کچھ لوگوں میں یہ مشکل جو ہے وہ تربیت کی وجہ سے آتی ہے، یعنی تربیت ہی ان بیچاروں کے ایسے کی گئی ہے کہ وہ اس طرح سے بڑے ہوئے ہیں کہ بات نہیں کر پائیں گے، بول نہیں پائیں گے، بہت سخت ہوگا۔ یعنی اگر آپ اس سے 5 منٹ کہیے کسی سے بات چیت کر لے، اس کے بعد دیکھیے اس کا پورا بدن جو ہے وہ جیسے لگا ہوگا اس کو پانی کے اندر ڈبکی دے کے باہر نکالا ہے۔ تو یہ اگر اس کے اندر ڈر بیٹھا ہوا ہے تو اس ڈر کو دور کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ کوشش وہ انسان یہ کوشش کرے کسی ایک سے دوستی کرے، کسی ایک انسان کو چنے اپنی زندگی میں، اس سے دوستی کرے، اس سے بات چیت کرنا شروع کرے، اور پھر اس سے ہی بات کرے لیکن لوگوں کے درمیان۔ پہلے اکیلے میں اس سے بات چیت کرے، جب بالکل رواں ہو جائے، جب بالکل آسان ہو جائے اس سے بات چیت کرنا، پھر آئے لوگوں کے درمیان، جب وہ اس کا دوست بیٹھا ہوا ہے تو انہی کے درمیان اس سے بات چیت کرے۔ جب بات چیت کرنا شروع کرے گا تو دوسروں سے بھی دھیرے دھیرے اس کا رابطہ کیا ہوگا؟ کھلے گا۔ پھر جو لوگ سائیڈ میں اس کے ساتھ زندگی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس کا ساتھ دیں، کہ اگر مثال کے طور پر اس نے کوئی غلط جملہ بول دیا، اگر اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی تو اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ اگر مذاق اڑایا جائے گا یا کوئی ایسی بات کہی جائے گی تو یہ مسئلہ کبھی بھی سالو ہونے والا نہیں۔ کیوں اس کو سدھارنا ضروری ہے؟ اس لیے سدھارنا ضروری ہے کہ ازدواجی زندگی میں اگر 2 ہم سفر ایک دوسرے کو اپنی بات نہیں بتا پائے تو مسائل سالو ہونے والے نہیں۔ کبھی کبھی ہم مجلس کے انداز میں بہت ہی شاعرانہ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا، بہت سی پبلک ہوتی ہے، اگر آپ نے محفلوں میں شرکت کی ہو، خصوصاً جو لوگ آگے بیٹھتے ہیں، شعر نہیں سمجھتے لیکن کیونکہ کوئی بزرگ ہاتھ اٹھا دیتا ہے تعریف کے لیے تو وہ بھی واہ واہ کرنے لگتے ہیں۔ اب اس نے انہی نے ہاتھ اٹھایا تو اس کا مطلب کہ ہمیں بھی سمجھ میں آئی، ہمیں اس کی گواہی دینا ہے کہ بھئی ہم بھی سمجھدار ہیں، تو واہ واہ کرتا ہے۔ اب اگر وہیں اوپر سے شاعر پلٹ کے ان سے پوچھ لے کہ بتائیے قبلہ میں نے کیا کہا،
تو کبھی کبھی ہم جب ایک دوسرے کو اپنی باتیں سمجھاتے ہیں تو وہ شاعرانہ انداز ہوتا ہے، یعنی الفاظ تو بہت اچھے چنتے ہیں لیکن ان الفاظ کے ذریعے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اہم یہ نہیں ہے کہ الفاظ ہمارے خوبصورت ہوں، اہم یہ ہے کہ جو ہمارے دل میں ہے وہ ہم اس کو پہنچا پائیں، یہ اہم ہے۔ تو اگر یہ مشکل ہے کہ ہم جو ہے رابطہ گھل مل نہیں پاتے ہیں تو اس مشکل کو سالو کرنے کے لیے دھیرے دھیرے قدم آگے بڑھائیں، اس کو سالو کریں، کیونکہ اگر نہیں ہو پائے گا تو وہ رابطہ بھی نہیں بن پائے گا آپس میں ازدواجی زندگی میں۔ اگر رابطہ نہیں بنے گا تو بہرحال جو مشکلات ہیں وہ کئی سال کے بعد سامنے آتی ہیں۔ دوسرا سوال بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، بس تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ پہلے سوال میں عام چیز کے بارے میں کہا گیا، دوسرے سوال کو تھوڑا خاص بنایا گیا ہے کہ کیا آپ اپنی خاص باتیں کسی سے شیئر کر پاتے ہیں؟ ممکن ہے آپ بات چیت کرنے میں پیچھے نہ ہٹتے ہوں لیکن اپنی خاص باتیں آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہیں، کسی سے نہیں بتاتے۔ اچھی چیز ہے، نہیں بتانے، بہت زیادہ بتانے بھی نہیں چاہیے۔ اب یہاں پہ اس بات کا خیال رکھیں، حضرت علی علیہ السلام ایک اصل بتایا ہے، حضرت نے قانون بتایا ہے۔ اس قانون کو دیکھیں کیا بتایا حضرت نے اسی باب میں۔ حضرت کا قانون ہے، وہ فرماتے ہیں جب کسی سے دوستی کرو تو کوئی ایسا راز اسے نہ بتاؤ کہ اگر کل یہ دوستی دشمنی میں تبدیل ہو گئی تو وہ تمہارے خلاف اسے استعمال کر سکے، اور نہ ہی کسی سے دشمنی میں اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ کل اگر یہ دشمنی دوستی میں تبدیل ہو تو کوئی تم نے ایسا دشمنی میں قدم اٹھا لیا ہو کہ اب تمہیں کیا ہو، پشیمانی ہو۔ یعنی افراط اور تفریط سے بچنا چاہیے۔ یہاں پر یہ مسئلہ یعنی تقریباً 90% فیملیوں میں یہ مسئلہ سالو نہیں رہتا ہے، یا اتنا زیادہ طوطا مینا والا رابطہ ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب یہی چیز مشکلات کھڑی کر دیتی ہے۔ میں پہلے بھی اس بات کو بیان کر چکا ہوں کہ حدود کی رعایت بہت ضروری ہے، کہ انشاءاللہ آج اس کو اور تھوڑا وضاحت کروں گا، بیان کروں گا۔ اور یہ بھی آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ بھائی اگر کسی کو کوئی اپنی پرسنل لائف میں کا کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں توقع ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں بتائے۔ ہم زبردستی کی توقع کرتے ہیں کہ نہیں، میرا شوہر جو ہے وہ الف سے لے کے یا تک سب کچھ بتائے، یا شوہر کو توقع یہ ہوتی ہے کہ الف سے لے کر یہ تک جو بھی زوجہ کے مسائل ہیں وہ مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ نہیں، جو آپ کی زندگی سے جن کا ربط ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، جو آپ کی زندگی سے ربط نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جب ان چیزوں تک مسائل پہنچتے ہیں تو وہاں پہ دونوں طرف آ کے پھنس جاتے ہیں، بتائیں تو مشکل، نہ بتائیں تو سامنے والا ناراض ہو جائے گا۔ تو اب اگر ہم یہاں پر بتا پاتے ہیں ان چیزوں کو، اب یہ اس نقطے پہ غور کریے، اگر ہم اپنی خاص چیزوں کو بتا پاتے ہیں تو یہ چلیے گا اچھی بات ہے، یعنی ہمارے اندر یہ طریقہ ہے کہ ہماری جو خاص چیزیں ہیں ہمیں پتہ ہے کس میں سے کیا کسی دوسرے کو بتانا ہے، کیا کسی دوسرے کو نہیں بتانا ہے۔ کیونکہ اس مشکل میں ہم یہاں پہ مشکل میں آ کے پھنستے ہیں، یا تو آ کے بالکل ہی کچھ نہیں بتاتے ہیں، اب بار بار سوال کیا جا رہا ہے، بار بار پوچھا جا رہا ہے، بتانے والی شاید بات ہے لیکن پھر بھی نہیں، یہ بات نہیں بتائی جائے گی، بالکل کچھ نہیں بتایا جا رہا ہے، یا بالکل اس کا الٹا ہو جاتا ہے، ہر بات بتائی جا رہی ہے۔ ان دونوں سے پرہیز کرنا ہے، ان دونوں سے آ کے پرہیز کرنا ہے اور اس سوال کا جواب دینا ہے کہ کیا ہم ایسے ہیں کہ اس مسئلے میں ہم سمجھدار ہیں کہ کون سی بات ہم سفر کو بتانا ہے اور کون سی بات ہم سفر کو نہیں بتانا ہے، کون سا مسئلہ ان سے مربوط ہے اور کون سا مسئلہ ان سے مربوط نہیں۔ اگر اس کو چننے میں ہم نے غلطی کی تو یہی پوائنٹ ہمارے لیے بہت مشکل ساز بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایسی بات ہے جو ہمیں بالکل بتانا ہے سامنے والے کو، لیکن ہم نے جو ہے وہ چننے میں غلطی کی، سمجھنے میں غلطی کی، اور آ کے یہ سوچا کہ نہیں یہ بات نہیں بتانا ہے، اور نہیں بتائی۔ 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد وہ بات سامنے آئی، آپ بتائیے گھر میں کیا ماحول بنے گا کہ یہ بات ہمیں نہیں بتائی گئی۔ البتہ اس وقت اعتراض صحیح ہے کہ جب وہ بتانے والی بات ہو، تو یہ دونوں طرف سے جتنے بھی یہاں مسائل بتائے جا رہے ہیں تقریباً سب دونوں ہی طرف کے، تو یہ دونوں طرف سے ہونا ہے، یعنی دونوں کو یہ توقع بھی نہیں رکھنا ہے کہ ساری بات بتائی جانا ہے، اور دونوں کو یہ بھی توقع نہیں رکھنا ہے کہ اگر کوئی بات جو نہیں بتائی جانے والی اور نہیں بتائی جا رہی تو اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا جائے۔ تو اس دوسرے والے پوائنٹ میں اگر ہم آ کے اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری اس طرح سے تربیت ہو
کہ جو باتیں ہمیں بتانا ہے اسے بتا پائیں، جو باتیں ہمیں نہیں بتانا ہے اس کو ہم لحاظ کر کے بچا کے لے جائیں، اور سامنے والا بھی اس بات کو سمجھے، تو ایک خوشگوار ماحول بن جاتا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے، کوئی ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے سے توقع نہیں ہوتی۔ تیسرا پوائنٹ ایک اور لیول آگے بڑھ کے ہے، بات کرنا آسان ہوتا ہے، اس کے بعد کا مرحلہ بات کو طے کرنا کہ کون سی خاص بات ہے کون سی عام بات ہے، ایک مرحلہ اور زیادہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ دوستی کا مسئلہ اور ٹیڑھا آئے گا۔ دیکھیے جو دوستیاں ہوتی ہیں، جذباتی دوستیاں اسلام کے اندر قابل قبول نہیں ہیں۔ جذباتی دوستیوں کا مطلب کوئی ایک وقت میں کسی نے کچھ کر دیا، یا کیونکہ ہم ساتھ میں رہ رہے ہیں لہٰذا دوست ہیں، نہیں۔ دوستی اسلام میں جو اس کے فوائد بتائے گئے ہیں، اگر آپ لوگ روایات میں دیکھیے گا 80 سے زیادہ نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ کس سے دوستی کی جائے۔ اور اگر یہ جملہ کہا جاتا ہے تو غلط نہیں ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین رابطہ کون سا رابطہ ہے؟ دوستی کا رابطہ، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ تو اب وہ انسان جو دوستی نہیں کر پاتا ہے تو وہ آپس میں اپنے ہم سفر کے ساتھ اس کا رابطہ میاں اور بیوی کا ہوگا، دوستی کا ہوگا نہیں ہوگا۔ جیسے ایک باپ اور بیٹا ہے، اگر باپ اور بیٹے کا رابطہ صرف باپ اور بیٹے کا رابطہ رہ جائے، کبھی بھی نہ اولاد اپنے دل کی بات کو باپ کو بتا سکتی ہے، اور جب باپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کی اولاد کے دل میں کیا ہے، کیا وہ اس کی تربیت کر سکتا ہے؟ لہٰذا آپ کہیں بھی دیکھیں یہ رابطہ ہمیشہ بہت کامیاب رابطہ ہوتا ہے، چاہے وہ ماں باپ کے درمیان ہو، چاہے بھائی بہن کے درمیان ہو، چاہے زوجہ اور شوہر کے درمیان ہو۔ یعنی وہ جو ایک کیا کہنا رشتہ داری والا رابطہ ہے اس سے ہٹ کے یہ دوستی والا رابطہ، یہ ہر جگہ مفید ہوتا ہے، لیکن اس وقت مفید ہوتا ہے کہ جو واقعاً صحیح معنی میں دوستی کی جائے، نہ کہ دوستی ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں دوستیاں کیا ہیں؟ ہو جاتی ہیں۔ جب دوستی ہونے کے بعد ایک 5-6 مہینے گزر جاتے ہیں تب دوست ایک دوسرے کو جب پہچان لیتے تب ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اس سے دوستی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ پہلے سامنے والے کو پرکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، چنا جاتا ہے، اس کی صفات کے اوپر غور کیا جاتا ہے، تب جا کے دوستی کی جاتی ہے۔ ایسے ہی تھوڑی روایات میں 80 سے زیادہ صفات بیان کر دی گئیں کہ ایک اچھے دوست میں کیا صفات ہونا چاہیے۔ اب بتاؤ وہ صفات جو روایات میں بتائی گئی ہیں ویسے ہم لوگ ڈھونڈنے نکلیں گے تو شاید ہی پوری دنیا میں ایک آدمی بھی نہ ملے۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے بالکل ہی اس چیپٹر کو آ کے کلوز کر دیں، نہیں، ہمیں آگے اپنی زندگی میں غور کرنا ہے۔ جو اصول ہیں، 2-3 اصول ہیں دوستی کے اصل ہیں۔ ایک، دیندار ہونا چاہیے، سب سے پہلا اصلی کہ دوست دیندار ہونا چاہیے، سب سے پہلے یہ ہے، کیونکہ اگر دیندار نہیں ہے تو کہیں بھی آپ کو بیچ سکتا ہے، اگر دیندار نہیں ہے تو کہیں بھی جو ہے وہ آپ کے پیٹھ پیچھے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اگر دیندار نہیں ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، ہر توقع آپ اس سے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن دیندار کے آگے سب سے بڑی دیوار کیا ہوتی ہے؟ ایک دیندار کے لیے سب سے بڑی دیوار اس کا دین ہوتا ہے، اور دین سے بڑی کوئی دیوار نہیں ہے۔ پولیس والے ہر جگہ نہیں روک سکتے، لیکن اکیلے میں بھی دین آ کے اس کو روک سکتا ہے کسی غلط کام سے۔ کہ اگر اس کو کبھی آپ کے خلاف ڈرایا جا رہا ہے، آپ کے خلاف اس سے کچھ بات کہی جا رہی ہے، تو اگر دیندار ہے تو شاید مسئلہ جو ہے وہ سالو ہو۔ دوسرا پوائنٹ جو روایات میں بتایا گیا ہے وہ ہے عقل مند ہو، سمجھدار۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے دوست کے بارے میں جو کہا گیا۔ تیسرا پوائنٹ جو شاید ہی آپ کو مل پائے، اگر مل جائے تو ہمیں بھی سلام پہنچا دیجیے گا، خدا کے لیے دوستی کرے، ہمارے لیے نہ کرے۔ یہ اہم پوائنٹ ہوتا ہے دوستی میں۔ معمولاً دوست جب اپنی دوستی کے آخری حد کے اوپر پہنچتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ان کے لیے تو میں جان بھی دے دوں گا، نہیں، واقعی یہ کہے خدا کے لیے جان دوں گا اگر اس میں ان کا فائدہ ہے۔ یعنی جو دوستی بھی کی جا رہی ہے اس میں مقصد کیا ہے؟ مقصد خدا ہے، کیونکہ اگر اس کی نظر دوست پہ آ کے ٹکی ہوئی اس کا مطلب اس کی دینداری میں ہی تھوڑا مشکل ہے۔ اور آخری پوائنٹ، یہ جو اہم 4 پوائنٹ ہے، امانت دار۔ ایک دوست کی اہم کوالٹی یہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہو؟ امانت دار ہو، کہ اگر آپ اپنے دوست سے کسی بات کو بتا رہے ہیں تو اس کی حفاظت کرے۔ یہ نہیں کہ جا کے بالکل آج تک میں نے تمہاری بات کسی سے نہیں بتائی ہے، بس وہ جو تمہارے دوست ہیں ان سے کہی تھی،
ارے بھائی آپ نے ان سے کیوں کہتا ہے، وہ تو تمہارے دوست ہے نا. بھائی ہر ایک سے ہم مل رہے ہیں اس کا مطلب ہی نہیں کہ ہم اس کے دوست ہیں. لہٰذا اگر ازدواجی زندگی میں کوئی دوستی برقرار نہیں کر پاتا تو آئے دیکھیں اس کے اندر کیا کمیاں، کیوں کسی کو دوست نہیں بنا پا رہے. سب سے پہلے ہم سفر میں جسے اسے اپنا دوست بنانا ہے وہ کون ہے؟ وہ اس کا ہم سفر ہے. اگر شوہر اور زوجہ کے درمیان دوستانہ رابطہ برقرار ہو جائے، سمجھ جائیے کامیاب ترین زندگی ہے. وہی زندگی کامیاب ہوتی ہے کہ جہاں پہ دونوں ایک دوسرے کے لیے واقعی معنی میں دوست ہوں، جو صفات بیان کی یہ ان کے اندر موجود ہوں. اب اگر دونوں میں سے کسی میں یہ کوالٹی نہیں ہے، یہ تیسرا والا پوائنٹ ہے، اگر نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. جیسے ہو سکتا ہے آپ کی وجہ، آپ نے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ لکھی ہو، بھئی ہمارا جو ہے وہ دوستی کا تجربہ بہت اچھا نہیں رہا ہے. ہم نے ایک سے دوستی کی، اس نے ہمیں آ کے جو ہے وہ بیوقوف بنا دیا. دوسرے سے دوستی کی، اس نے ہمیں بیوقوف بنا دیا. ایک سے ہم نے دوستی کی تو پتہ چلا اس نے ہمارے مال و دولت کی وجہ سے ہم سے دوستی کی تھی. کسی سے ہم نے دوستی کی تو پتہ چلا اس نے کسی اور وجہ سے ہم سے دوستی کر رکھی تھی، ہمیں بیوقوف بنا رہا تھا وہ. تو ہمارا تجربہ جو ہے وہ دوستی کو لے کے بہت اچھا نہیں ہے. جب اچھا نہیں ہے تو ہم نے پیر پیچھے کھینچ لیا، اب ہم بالکل تیار ہی نہیں ہوتے. لیکن یہاں پر میں ایک گزارش کروں گا، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے، دیکھیے جب شادی ہو گئی تو اب یہ ایک بندھن ہے جو بندھ گیا نا. اب یہاں پہ دو آپشن ہیں آپ کے پاس، یا تو اس رابطے کو دوستی میں تبدیل کر کے اس کو اچھا بنا لیں، یا جو ہمارے ذہن میں کچھ بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر عمل کر کے اس رابطے کو ایسے ہی چھوڑ کے برا بنا دیں. ہر عقل مند انسان آ کے اسی آپشن کے اوپر عمل کرے گا کہ اس رابطے کو کیسا رابطہ بنائیں؟ دوستانہ رابطہ بنائیں. وہ بہت زیادہ جو ہٹلر والی زندگی ہوتی ہے نا، کہ مرد یہ سمجھے کہ ہاں بس میں ہی سب کچھ ہوں، خاتون کو اس طرح سے سمجھا دیا جائے کہ نہیں اسی کو ہمیشہ دب کے رہنا ہے. یا بعض فیملیوں میں برعکس بھی ہو جاتا ہے، بعض فیملیوں میں جو ہے وہ خواتین ہٹلر بن جاتی ہیں، مرد جو ہے وہ بیچارے بہت دب کے رہنے لگتے ہیں. تو دونوں طرف سے غلطی ہے. بہرحال اس رابطے کو دوستانہ رابطہ بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. اور جو روایات ہے دوستی کے بارے میں اس کا مطالعہ کریے. کتنا پروردگار نے عجیب عجیب روایتیں دوستی کے بارے میں، کہ کبھی کبھی جو ہے وہ پروردگار خود انسان کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے، لیکن اس کا دوست جب اس کے بارے میں دعا کرتا ہے پروردگار قبول کر لیتا ہے. عجیب چیز ہے، یعنی خود وہ دعا کر رہا ہے پروردگار قبول نہیں کرتا، لیکن جب اس کا دوست اس کے بارے میں دعا کرتا ہے پروردگار قبول کر لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک انسانیت کی ایک نشانی ہوتی ہے. وہ جب آ کے دعا کرتا ہے تو اس کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ دیندار ہے، یہ انسانیت کو کے اوپر عمل کر رہا ہے، قانون کے اوپر. چوتھے پہ آئیے اپنی صلاحیتوں کے، مجھے پورا ختم کر کے ایک دو پوائنٹ ہیں وہ بیان کرنا ہے. اپنی شخصیت کے جو پازیٹیو اور نگیٹیو پوائنٹس ہیں، اگر آپ میں سے کسی نے اس کو لکھ لیا ہے، مثال کے طور پر 3 یا 4 پوائنٹ اگر کسی نے لکھے ہیں تو میرے اعتبار سے وہ بہت کامیاب انسان ہے. اب یہاں پہ میں ایک آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، اگر کوئی اس سوال کا جواب دینے میں پھنسا ہے مشکل میں، کہ تقریباً بہرحال کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ہر ایک سے آ کے پوچھوں کہ بھائی آپ نے کیا لکھا ہے، لیکن جو اب تک کا جو تجربہ رہا ہے، کیونکہ کبھی کبھی یہ تجربہ ہوتا ہے کہ ہم ان سوالات کو لکھا کے مثلا ایک ڈبہ رکھ دیتے، کہتے ہیں بغیر نام لکھے، اس لیے دیکھیے اس پہ نام وام نہیں ہے کہیں، اسے کہتے ہیں بھائی اس میں ڈال دیجئے، آپ اپنے پاس بھی نوٹ کر لیجئے، ایک کاپی ہمیں بھی دے دیجئے. جب وہ کاپی واپس آتی ہے تو اگر کسی نے صرف خانہ پوری کرنے کے لیے لکھا ہوتا ہے وہ خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس نے جو پوائنٹ لکھا ہے اس کی زندگی میں ہے ہی نہیں، اس نے اس لیے لکھا ہے کہ یہاں پہ ایک لائن بھر جائے. اور اگر کسی نے واقعی صحیح سے بھرا ہوتا ہے تو 2 سے 3 لائن، چوتھی لائن پہ کوئی نہیں آ سکتا مگر یہ کہ واقعی اس نے اپنا محاسبہ کیا ہو. اگر آپ نہیں لکھ پا رہے تو 2 کام کیجئے، چاہے پازیٹیو ہو چاہے نگیٹیو ہو. اور یہ ایک عجیب بات ہے، شاید آپ کو سن کے تعجب ہو، لوگ نگیٹیو پوائنٹ آسانی سے اپنے لکھ دیتے ہیں، پازیٹیو نہیں لکھ پاتے. آپ لوگ کو لگتا ہے نہیں اس کا الٹا ہے، ایسا نہیں ہے. کچھ آپ تجربہ کریے خود، اس کو جب آپ حل کرنے بیٹھے گا آپ خود بخود دیکھ لیجئے گا کہ آپ نگیٹیو پوائنٹ میں شاید 5-6 پوائنٹ لکھ چکے ہوں، لیکن پازیٹیو پہ جب آپ لکھنے آئیں گے تو نہیں لکھ پائیں گے، بہت مشکل ہوتی ہے لکھنا. خیر اگر لکھ دیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، جو لکھا ہے اس کے اوپر غور کریے. اگر کسی میں آپ کمزور ہیں تو اس کو اور امپروو کریے، اگر کوئی نگیٹیو پوائنٹ ہے تو اس کو ختم کریے، یہ کہنے کی بات نہیں ہے. لیکن اگر نہیں لکھ پائے ہیں تو 2 مشورے ہیں آپ کے لیے. پہلا مشورہ، محاسبہ شروع کریے. محاسبہ کا مطلب کوشش کریے روز آنا، اگر روزانہ نہیں ہو پائے تو کم سے کم ہفتے میں 3 دن، کم سے کم، اس سے کم پہ جب محاسبہ نہیں ہو پاتا. روزانہ کرے تو بہت اچھی بات ہے. روزانہ ایک 5 منٹ 10 منٹ اپنے آپ کو دیجیے، غور کریے
کہ آج میں نے کون سا اچھا کام کیا، کون سا برا کام کیا، کون سا میں نے ایسا کام کیا جو میری نظر میں اس کرتے وقت اچھا تھا لیکن اب سمجھ میں آیا کیا ہے، غلط تھا، کون سا ایسا کام ہے جب میں کرنے جا رہا تھا تو شکی حالت میں تھا لیکن اب مجھے یقین ہو گیا کہ ہاں صحیح کر رہا تھا۔ لیکن جب تک کہ ہم لوگ اپنے کاموں کو آ کے غور نہیں کریں گے اس کے اوپر، ہماری تربیت نہیں ہو پائے گی۔ تنہا انسان ایک ایسا موجود ہے جو مربی بھی ہے اور متربی بھی ہے، یعنی تربیت کرنے والا بھی ہے، تربیت ہونے والا بھی ہے، کوئی نہیں ملے گا اس کے علاوہ آپ کو۔ جتنے بھی دنیا کے جانور ہیں صرف متربی ہیں، مربی نہیں ہے۔ مربی کون ہے ان کا؟ خود انسان۔ گھوڑے کی تربیت کرنا انسان کرے گا، شیر کو سرکس میں کچھ سکھانا ہے انسان سکھائے گا، چونٹیوں کو کچھ سکھانا ہے انسان سکھائے گا۔ آج کل تو ماشاءاللہ انسان چونٹیوں کی بھی تربیت کرنے لگا ہے، اپنی تربیت نہیں کر پایا، بس یہ بڑی مصیبت ہے۔ خود ایک انسان اپنی تربیت کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا پہلا پوائنٹ یہ محاسبہ کریں، دوسرا پوائنٹ مشورہ کریں، جو کل بتایا تھا۔ جو لوگ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، جنہیں آپ کو لگتا ہے کہ اب یہاں پہ، یعنی اس سے پہلے میں نے آپ سے منع کیا تھا کہ مشورہ کیے بغیر اسے بھریے گا، اب یہاں پہ جب آپ کو یہ کمزوری سمجھ میں آ گئی ہے کہ آپ اپنے نگیٹو اور پازیٹیو پوائنٹ نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں، تب یہاں پہ آپ سے جو ہے کہا جاتا ہے کہ اب آپ مشورہ کریے، یعنی کسی دوسرے سے جو آپ کے ساتھ دوست ہے، امین ہے، کوئی رشتہ دار ہے، جو بھی ہے، آپ اس سے کہیے وہ آپ کو بتائے، نوٹ کریے، پھر اس کے اوپر غور کریے کہ اس نے صحیح بتایا یا غلط۔ 2 سے 3 سے اگر آپ نے کچھ پوچھا ہے تو ہو سکتا ہے ایک ایسا پوائنٹ ہے جو تینوں نے بتایا ہے، تو اس کے اوپر غور کریے کہ بھئی یہ مشکل ہے میرے ساتھ، یا نہیں 2 نے بالکل اپوزٹ کوئی پوائنٹ بتایا ہے، یہاں پہ مشکل کھڑی ہوتی ہے کہ کوئی ایک دوست ہے آپ سے کہہ رہا ہے، مثال کے طور پر اس نے کہا کہ بھئی ہاں آپ کے اندر یہ کمزوری ہے کہ جب آپ خود سے سلام نہیں کرتے، جب کوئی دوسرا سلام کرتا ہے آپ جواب دیتے ہیں، خود سے آپ آگے بڑھ کے سلام نہیں کرتے۔ دوسرے دوست سے آپ نے پوچھا، اس نے کہا آپ کے اندر یہ اچھائی ہے آپ خود سے سلام کرتے ہیں، اور تو بہرحال کیا ہوا، یہاں تو آپ آگے اور پھنس جائیں گے مشورہ کرنے کے چکر میں۔ نہیں، کوئی پھنسنے والی بات نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ جو دوست ہے جو آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ آپ سلام کرتے ہیں، آپ اس سے بہت زیادہ گھل گئے، لہٰذا بلا تکلف جب اس سے ملتے ہیں سلام کرتے ہیں، تو اس نے آ کے اسی چیز کو آپ کا پورا ایک اینگل بنا دیا۔ پہلے والا جو دوست ہے تھوڑا آپ اس سے بھی شرما حضوری باقی ہے، تو لہٰذا فوراً کھل کے اس کو سلام نہیں کر پاتے۔ تو اگر کوئی ٹکرانے والا پوائنٹ کوئی آپ کو بتائے تو اس کے اوپر غور کیجیے گا، اس کو سمجھیے گا کہ یہ کیوں ٹکرا رہا ہے۔ اور اسی کے بارے میں ایک بہت اہم پوائنٹ، اگر ٹکرانے والا پوائنٹ آئے اور آپ کو لگے کہ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں، تو جا کے بہت لمبا سجدہ کیجیے گا استغفار کا، کیونکہ اگر ایسا ہے کسی کے بارے میں، اس کا مطلب کہ وہ ذات منافق ذات ہے، معذرت کے ساتھ، یعنی یہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے۔ اگر 2 لوگوں نے آپ کو صحیح مشورہ دیا ہے لیکن دونوں کی بات کیا جا رہی ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ جا رہی ہے، یہ بہت ہی ٹیڑھا مقام ہے، یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ایسا کیوں ہے۔ اگر کوئی وجہ بھی آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی، جیسے میں نے پہلے والی کی وجہ آپ کو بتائی سلام والی، ایسی آپ کو کوئی وجہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، غور کریے اپنی شخصیت کے اوپر کہ آپ کی شخصیت ڈبل ہے، آپ کی کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، بہت خطرناک ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ کبھی کبھی انسان اس میں اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے دیتا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط انسان دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، ایسا نہیں، سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے آپ کو غلط سمجھا دیتا ہے۔ بہت آسان سا ایگزامپل، جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، وہ پہلے اپنے آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ سگریٹ پینے میں کوئی نقصان نہیں ہے، تب وہ سگریٹ پیتے ہیں۔ کچھ ایسے مجنون پاگل ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ بیوقوفی میں آ کے سگریٹ پیتے ہیں، لیکن جو سمجھدار انسان ہے وہ پہلے اپنے آپ کو سمجھاتا ہے۔ آپ اس سے کہیے بھیا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کینسر ہوگا، کہتا ہے ہاں لیکن کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا، وہ اپنے آپ کو سمجھا لیتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے جو اپنے آپ کو غلط سمجھا رہے ہیں۔ لہٰذا اگر ایسا کوئی مسئلہ سامنے آ رہا ہے آپ کے، تو بہرحال اس کے اوپر غور کریے اور کوشش کریے کہ یہ پوائنٹ بڑھتے جائیں دن بدن، دھیرے دھیرے ان کی تعداد بڑھے، آپ اپنے آپ کو پہچانیں۔ جب بھی کوئی نیا پوائنٹ آپ کے سامنے آئے کہ اچھا یہ میرے اندر ایک اچھا پوائنٹ ہے، اس کو لکھیے، خدا کا شکر کریے اور کوشش کریے وہ اور زیادہ امپروو ہو۔ خدا نخواستہ آپ کو پتہ چلا یہ آپ کے اندر ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے، فوراً اس کو لکھیے، پروردگار سے دعا مانگیے کہ پروردگار جلد از جلد یہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔
جیسے مثال کے طور پر آپ کو لگا مذاق کرنا اسلام میں بینڈ نہیں ہے. مذاق کرنا بہرحال مزاح ٹھیک ہے، ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس میں افراط ہو جاتا ہے. کبھی کبھی انسان مزاح میں توہین کر دیتا ہے. مزاح الگ چیز ہے، توہین الگ چیز ہے. مزاح الگ چیز ہے، جھوٹ بولنا الگ چیز ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے اپنا ایک پیر پھیلایا. پیر پھیلانے کے بعد اصحاب سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ یہ میرا پیر کس چیز سے ملتا جلتا ہے؟ اب کسی نے کہا کہ جو ہے وہ خرمے کے درخت سے مل رہا ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. جب سب تھک گئے تو حضرت نے دوسرا پیر پھیلایا کہ دوسرے پیر سے مل رہا ہے. تو یہ بھی مذاق تھا، لیکن نہ اس میں کوئی توہین ہے، نہ اس میں کسی کی اہانت ہے، نہ کسی کی بے احترامی ہے. یہ اسلامی مذاق ہے. تو ایسے بھی مذاق کیا جا سکتا ہے، لیکن جب تک کہ سامنے والے کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں، جب تک کہ وہ معافی نہ مانگ لے، جب تک کہ بالکل اس کو کونے میں لے جا کے دبا نہ دیا جائے، تب تک ہم لوگ کا مذاق ختم نہیں ہوتا. تو اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی عادت ہے، یا مثال کے طور پر اب یہاں پہ ازدواجی زندگی میں تھوڑا آئیں کھل کے، بعض مردوں کو بہت اچھا لگتا ہے کہ دوسروں کے سامنے اپنی بیوی کا مذاق اڑائیں. یعنی ایک بہت ان کے لیے جذاب چیز ہوتی ہے، بہت ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے. جیسا لگتا ہے جو ہے وہ جنگ صفین جیت کے آ رہے ہیں. بس نہیں، معذرت، جنگ جمل. جنگ صفین میں تو کوئی رابطہ نہیں، جنگ جمل جیت کے آ رہے ہیں. اچھا، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اب سب کے سامنے ہے، معمولاً خواتین دوسروں کے سامنے کم بولتی ہیں، خصوصاً کوئی مہمان اگر آ گیا تب تو بڑی مصیبت ہے، وہ بالکل زپ باندھ کے بیٹھ جانا ہے. ٹھیک ہے، بعض جگہ پہ صحیح ہے، طریقہ کار اچھا ہے الحمدللہ ہم لوگ کے درمیان. اب وہاں پہ جو ہے وہ مرد مذاق اڑاتا ہے. اب ٹھیک ہے، یہ بم رکا رہتا ہے، ادھر مہمان گئے یا ادھر اکیلے اپنے روم میں آئے اور یہ پھٹا. ٹھیک، اب اس مذاق کا میں 100% مخالف نہیں، کیونکہ یہ کبھی کبھی بہت مفید بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ جو ہے کام آتا ہے. لیکن اصل مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کیا؟ آپ شاید مذاق میں کوئی بات کہیں، لیکن جو گھر کے بڑے ہیں وہ اسے سیریس لے لیتے ہیں. مسئلہ یہاں کھڑا ہوتا ہے. آپ نے ایک جملہ مذاق میں کہا، مثال کے طور پر سب بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے آپ نے ایسے ہی ایک جملہ کہہ دیا، لیکن جو بڑے ہوتے ہیں گھر کے وہ ایک ایک بات کا خیال رکھتے ہیں. شاید ہم لوگ خیال نہیں رکھتے، لیکن وہ خیال رکھتے ہیں. اب جو ہے وہ بڑے کسی کے کان میں یہ مذاق گیا، اس نے کہا نہیں، کچھ تو ہے جو یہ جملہ کہا ہے میرے بیٹے نے، کچھ تو ہے یہ جو ہماری بہو کے خلاف یہ بات کہی گئی ہے. وہاں پہ مسئلہ خود بخود ٹیڑھا ہو جاتا ہے. لہٰذا درخواست کی جاتی ہے، مذاق کیجیے، مذاق کرنے سے منائی نہیں کی جا رہی ہے، لیکن ایسی بات نہ کہیے کہ جس سے تل کا تاڑ بن جائے فضول کے لیے. لہٰذا یہ جو ہوتا ہے مسئلہ مذاق کا، وہ میں نے مذاق آ گیا اس لیے میں نے یہ مثال دی. یا کبھی کبھی ہم لوگ کیا کہنا چاہیے، ایک دوسرے کو دیکھ کے مذاق کرتے ہیں. غور کیجیے گا مثال کے اوپر، جیسے چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں، اب ایک نے مذاق کیا مثال کے طور پر، کوئی بات کہی، اب دوسرا کیونکہ پیچھے نہ رہے وہ بھی پلٹ کے کیا کرتا ہے، کوئی ایسی بات کہتا ہے، کوئی ایسا مذاق کر دیتا ہے. بھائی یہ یہاں پہ کوئی فٹ بال کا میدان تھوڑی ہے کہ اگر اس نے ایک گول مارا ہے تو ہمیں بھی کسی طرح اس کو کور کرنا ہے. جو دور کے مقاصد ہیں اس کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں. خیر، پیش پلٹی آئیے بعد والے پہ. اپنی شخصیت کو 6 لائن میں بیان کیجیے. مجھے نہیں لگتا کہ شاید آپ میں سے 5 آدمیوں نے اسے صحیح سے بیان کیا ہوگا. یا آپ کو 6 سے زیادہ کی ضرورت پڑ رہی ہوگی، یا 2 لائن کے اوپر بھی یا جو ہے وہ آپ کا مسئلہ ختم ہو گیا ہوگا. میں نے تاکید کی تھی جب یہ آپ کو فارم دیا تھا کہ 6 لائن میں ہی بیان کرنا ہے. یعنی کیا؟ دیکھیے اس سے جو نتیجہ لینا تھا، کیا لکھا ہے اس سے کوئی کام ہی نہیں ہے. بعد میں کسی نے آ کے مجھ سے سوال کیا تھا تو میں نے اس کو یہی جواب دیا تھا کہ بھائی آپ کیا لکھ رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہی نہیں. شاید اگر کوئی یعنی اگر مجھے بتائے کہ بھائی میں نے اس کے جواب میں کیا لکھا ہے تو میں بہت دور سے صرف یہ دیکھوں گا اس نے کتنی لائنیں لکھی ہیں اور کس طرح سے لکھا ہے. صرف اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کی شخصیت کیسی ہے. غور کیجیے گا، انسان کی شخصیت میں کنٹرول کرنا ایک اہم چیز ہے. خوشیوں کو کنٹرول کرنا، غصے کو کنٹرول کرنا، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا،
اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنا، اپنی گفتگو کو کنٹرول کرنا. شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ کنٹرول کرنا انسان کی زندگی کا ایک پلر ہے جہاں ہر چیز آ کے ختم ہوتی ہے. ہر چیز. عبادت کنٹرول کرنا، بھائی آپ عبادت کو کنٹرول نہیں کریے گا، دوسرے دن آپ طلاق نہیں دیے گا، بیوی طلاق دے دے گی، تو وہ بھی اس کا ایک طریقہ کار ہے. اگر شادی سے پہلے آپ لوگ مجھ سے پوچھتے میں بتا دیتا کہ کیسے بیوی طلاق دے سکتی ہے. اسلام میں بھی ہے طریقہ کار، لیکن اس کا بتانا خطرناک ہو جائے گا، کیونکہ اس کو بتا دیا جائے گا تو پھر آپ دیکھیے گا کئی گنا طلاق بڑھ جائے گی معاشرے کے اندر. عبادت کو کنٹرول کرنا، جو بھی ہے بہرحال، اب وہ میں بہت سی چیزیں کھل کے نہیں بیان ہو سکتی، جو بھی ہے بہرحال زندگی کے جو آپسی مسائل ہیں اس کو کنٹرول کرنا، جو بھی ہے کنٹرول کرنا ایک اہم چیز ہے زندگی میں، جسے ہم لوگ ہر جگہ فالو نہیں کر پاتے. کچھ جگہ کرتے ہیں، کچھ جگہ چھوٹ جاتی ہے، کہیں آگے بڑھ جاتے ہیں، کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے اپنی زندگی کو 6 لائن میں لکھیے، 5 لائن میں لکھیے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے دیکھنا یہ ہے آپ کتنا کنٹرول کر پاتے ہیں. اگر آپ کے اندر واقعاً کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہوگی تو آپ اپنی زندگی کو ایک نظر سے گزاریں گے کہ میں یہ ہوں، لیکن میں جو ہوں اس کو اس جو ہے وہ قالب میں آ کے مجھے پیش کرنا ہے، مجھے اس آ کے ڈھانچے میں آ کے پیش کرنا ہے. میں یہ ہوں. ہو سکتا ہے آپ ہی ہیں، لیکن آپ سے کہا جائے آپ ایک پیج میں اپنے آپ کو بیان کریے، اسی بات کو آپ ایک پیج میں بیان کریے. اس کا مطلب یہ آدمی کیا کر سکتا ہے؟ یہ کنٹرول کر سکتا ہے. یہ کنٹرول کر سکتا ہے. جو آدمی کنٹرول نہیں کر پاتا، کبھی کبھی بہت کم وقت ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے کسی بات کو کہنے کا. مثال کے طور آپ کسی فیملی کے درمیان بیٹھے، کہیں مہمان گئے، 1 سیکنڈ کی آپ کو فرصت ملتی ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کی، اور اس 1 سیکنڈ میں آپ کو بہت کچھ کہہ دینا ایک دوسرے سے، لیکن کیونکہ نہیں آتا ہے طریقہ کار تو نہیں کہہ پاتے، مسئلہ بگڑ جاتا ہے. کبھی نہیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے. دیکھیے غور کریے، یہاں پہ مرد بیچارے ہار جاتے ہیں. اپنی بات کو تفصیل سے بیان کرنا بڑا سخت کام ہے. ایک بہت میں چھوٹا سا آپ کو پوائنٹ دوں. مثال کے طور پر ایک مرد یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھے فلاں کھانا پسند ہے. وہ اس جملے کو آ کے پہنچانا چاہ رہا ہے اپنی زوجہ تک. کیا کرے گا وہ؟ آگے ایک جملہ کہہ دے گا، بھئی یہ کھانا پکائیے گا، مجھے کھانا اچھا لگتا ہے. اس سے زیادہ کہہ پائے گا؟ نہیں کہہ پائے. اب اس سے آگے یہ کہا جائے تم اسی بات کو کہو لیکن 1 گھنٹے میں، اسی بات کو 1 گھنٹے میں کہو، مر جائے گا، نہیں کہہ سکتا. برعکس آپ خواتین سے کہیے، ایک جملہ کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ ہمیں بازار جانا ہے، بس اتنا سا، اتنی سی اجازت لینا ہے، ہمیں بازار جانا ہے. اب ان سے کہیے آپ اس اجازت لینے میں 15-20 منٹ لگا دیجئے تاکہ آپ کا شوہر رکے رہیں. وہ آدھا گھنٹہ لگا دیں گے سکون سے. آدھے گھنٹے میں وہ آ کے اجازت لے لیں گی، چاہے نہ لے پائیں، لیکن اتنا جملہ کہنے میں وہ آدھا گھنٹہ لگا دیں گے، یعنی کامیاب ہیں اس مسئلے میں. تو اس مسئلے میں مرد حضرات جو ہیں وہ تھوڑا سا ڈھیلے ہوتے ہیں کہ وہ تفصیل سے بات نہیں کر پاتے. کیونکہ تفصیل سے بات نہیں کر پاتے تو خواتین اپنے شوہروں کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرتی ہیں، اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ بھائی آپ ان کے مزاج پہ اتر ہی نہیں پا رہے ہیں، آپ کو آتا ہی نہیں ان سے بات کرنا. وہ ایک جملے کو آدھے گھنٹے میں کہتی ہیں، آپ آدھے گھنٹے کی بات کو 1 سیکنڈ میں کہتے ہیں، تو کیسے آپس میں بات ہو پائے گی؟ تو وہ جا کے تلاش کرتی ہیں ایسے کو کہ جس سے اس کا تال میل بیٹھ جائے. تو جب اس کو ایسا مل جاتا ہے تو پھر ہر بات ہوتی ہے. گھر میں یہ ہوا تھا، اس ٹائم پہ لڑائی ہوئی تھی، اس ٹائم پہ یہ جملہ کہا گیا تھا، آج خط آیا تھا، آج فلاں کا موبائل فون آیا تھا، فلاں کا SMS آیا تھا. پھر وہ بات شہر میں اڑتے آپ تک پہنچتی، ارے یہ ہمارے گھر کی باتیں باہر کہاں سے جا رہی ہیں؟ ارے قبلہ تو آپ نے پہلے اجازت ہی کیوں دی اس چیز کی؟ تو یہ جو ہوتا ہے کہ اس کو آپ اپنی زندگی کو بیان کریے، ایک پریکٹس ہے دونوں طرف سے کہ ادھر افراط ہے ادھر تفرید ہے، دونوں آگے بیلنس بنائے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے اگر زوجہ کی طرف سے یہ درخواست آتی ہے کہ بھئی بیٹھ کے 2 منٹ بات کر لیں، شوہر کا یہ جملہ ہوتا ہے دیکھو بہت تھک گئے ابھی سو جائیں، کل دیکھا جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ زندگی جو ہے وہ اپنے صحیح اسٹائل کے اوپر نہیں چل رہی ہے. دیکھیے میں کتنی آپ لوگ کو زندگی کی مثالیں دے سکتا ہوں، ہزاروں لاکھوں مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں، اور آپ اس کو غور کریے گا. اپنی زندگی میں نہ اگر پیش آئے تو دوسروں کی زندگی میں اس کو چیک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ پارک جائیے، پارک میاں بیوی مثال کے طور پر ساتھ میں گئے. اب یہاں تو تھوڑا اسلامی ماحول نہیں ہے، فرق یہ کہیں اسلامی ماحول ہے، صحیح ہے، ٹھیک سے.
شاید چند % ایسے جوڑے ہوں گے کہ جو ایک ایسی جگہ کے اوپر بیٹھ کے، شادی کے بعد کی بات کر رہا ہوں، شادی سے پہلے نہیں، وہ بیوقوفیاں نہیں، ہاں وہ تو بہرحال وہ تو آپ 5 گھنٹے بیٹھ کے بات کر لیں گے، وہ تو بیوقوفیاں ہیں۔ شادی کے بعد جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں، وہ تھوڑی کہ اس کے پہلے جو ہے وہ فون بند ہی نہیں ہو رہا ہے، نئے نئے پلان آ رہے ہیں، سب سے پہلے وہ سم کارڈ لیا جاتا ہے کہ اس کا نیا پلان آیا ہے، اتنے سیکنڈ میں اتنے پیسے میں اتنے گھنٹے باتیں کما لو، اس کے بعد وہ نمبر دوبارہ یوز ہی نہیں ہوتا، بس اب دوسرا نمبر نہیں۔ یہ سب بیوقوفیاں ہیں معاشرے میں بہرحال۔ نہیں، شادی کے بعد جب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا ہے، جب ایک کشتی پہ سوار ہو کے چلنا ہے، تب کی بات کی جا رہی ہے۔ تب آپ دیکھیے مثال کے طور پر اگر بچے ہیں، مثلا میاں بیوی ہیں، ایک آدھ بچہ وہ پہنچے وہاں پر، اب بیوی یہ سوچ کے آئی تھی کہ یہاں بات چیت ہوگی، وہاں پہ سب سے بڑا کام جو نہیں ہو پاتا وہ یہی ہوتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے سوائے بات چیت کی۔ یہ ہیں مشکلات، اس کو سالو کرنا پڑے گا، بغیر اس کو سالو کیے ہوئے جو ہے ہم سفر نہیں بن سکتے۔ آئیے تو بہرحال اس کو جو شخصیت کو بیان کرنا ہے، اس کو شاید آپ کو 10 بار لکھنا پڑے، 5 بار لکھنا پڑے، لکھیے، لیکن غور کریے، سمجھیے اپنے آپ کو، اس کو خلاصہ کریے۔ آپ کن چیزوں کو شدت سے پسند کرتے ہیں؟ یہ جو 2 سوال ہیں ایک کے بعد ایک، اس میں جو لفظ شدت ہے یہ ہمارے لیے اہم تھا۔ بس ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بہت سی چیزیں جو آپ کو پسند ہے، بہت سی چیزیں آپ کو ناپسند ہیں، آپ ایک دوسرے کو یہی نہیں سمجھا پانے کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے۔ بھائی یہ جو آپ کی پروردگار نے سانس دی ہے نا، یہ آپ اس کو جو ہے مت زبردستی کے لیے گھوٹیے اپنے دلوں کے اندر، ایک جملہ سامنے والے سے کہیے، بات کو ختم کر دیجیے، بھائی یہ چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، ختم ہو گئی بات، یہ چیز ہمیں بہت بری لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ 6 مہینے 7 مہینے کے بعد مسئلہ سامنے آتا ہے، اس کے بعد کہیں جا کے جو ہے ایک کو دوسرے کا اخلاق سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو یہ چیز بری لگتی ہے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے عجیب عجیب چیزیں بری لگتی ہیں۔ بھئی یا تو جو چیز آپ کو بری لگتی ہے نیچرل ہے، لگنا ہی چاہیے، سب کو بری لگتی ہے، تو یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یا آپ کی کوئی خاص عادت ہے۔ مثال کے طور پر صرف اس مسئلے کے اوپر میاں بیوی میں 2 مہینے بعد بند رہی تھی، صرف اس مسئلے کے اوپر کہ بیوی برتن جب دھوتی تھی تو دھونے کے بعد جو شیشے کا گلاس ہے وہ دوسرا گلاس اس کے اوپر رکھ دیتی تھی۔ شوہر کو یہ بات نہیں پسند تھی، وہ جب گلاس دیکھا ہوگا آپ نے، جب دھو کے آپ رکھے تو گلاس ایک دوسرے میں کیا ہوتا ہے، چپک جاتا ہے، مشکل سے نکلتا، تو جب پانی پیتے تو جاتے تو ان کو مشکل سے نکالنا پڑتا، تو وہ آگے کہتے تھے کہ بھائی، یعنی معذرت وہ نہیں کہتے تھے ان کو، لیکن بہت برا لگتا تھا۔ کافی دن گزر گئے، جب وہ بہرحال وہ بم جو ہے بالکل اپنے عروج کے اوپر پہنچ گیا، جس دن وہ پھٹا تو اس دن وہ اپنے گھر میں تھے، بیوی اپنے میکے میں، وہ بات ختم ہو گئی۔ 2 مہینے تک کے اسی مسئلے کے اوپر مسئلہ چلتا رہا، نہ وہ سمجھا پا رہے تھے کہ مشکل کیا ہوئی، نہ وہ سمجھا پا رہی تھی کہ کیا مسئلہ ہوا، کہاں سے لڑائی شروع ہوئی۔ خیر وہ کسی طرح سے مسئلہ پہنچا کہیں جا کے، وہ سالو ہوا کہ اتنی سی بات کے اوپر، تو وہاں پہ مسئلہ کیا ہو کہ بھائی آپ بتا دیتے ایک جملہ کہ بھائی ہمیں یہ نہیں پسند، ہمیں اس طرح سے گلاس نکالنے میں پرابلم ہوتی ہے، الگ الگ رکھیے۔ بہت چھوٹا سا زندگی کا مسئلہ تھا، لیکن خیر، تو یہ جو چیزیں ہمیں شدت سے پسند ہیں یا وہ چیزیں جو ہمیں شدت سے ناپسند ہیں، یہ ایک دوسرے کو بتا دیں تاکہ ایک دوسرا اس کا کیا کرے، خیال رکھے۔ جب آپ بتائیں گے نہیں وہ خیال کیسے رکھے گا؟ اس وقت علم غیب تو ہے نہیں، جبریل تو نازل نہیں ہو رہے ہیں، اور اگر جبریل نازل ہو رہا ہوتا ہے آپ کے ساتھ شادی کیوں ہوتی؟ کوئی ایسے کے ساتھ شادی ہوتی کہ اس کے اوپر بھی جبریل آ رہے ہوتے نا، دونوں ایک دوسرے کے کف ہوتے تب۔ آئیے اس کے بعد والے فیلنگس والے پہ دیکھیے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اب یہ لفظ مجھے لانا پڑ رہا ہے، بہت اچھا نہیں لگتا، لفظ طلاق۔ 2 طرح کی سماج میں طلاق ہوتی ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں طلاق کا مطلب کیا ہے کہ شوہر نے کہہ دیا طلق تو کے، اور ادھر سے جو ہے وہ اس کے وکیل نے کیا دیا قبل تو، اور دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئی، یہ ہو گئی طلاق نا۔ ہندوستان کے معاشرے میں یہ والی طلاق کم ہوتی ہے، دوسری طلاق زیادہ ہوتی ہے۔ یہ حقیقت طلاق کیا ہے؟ حقیقت طلاق یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ رہیں، یہی تو ہوتا ہے طلاق، ٹھیک۔ زبان سے طلاق نہیں ہوتی، عملی زندگی میں جو ہو رہا ہوتا ہے وہ طلاق ہی ہوتی ہے۔ بس چلے تو ایک دوسرے سے کاغذ پہ لکھ کے بات کریں، بولیں نا، کاغذ پہ لکھ کے انہیں ان کو دے دیا، انہیں نے ان کو لکھ کے دے دیا، یہ کرنا ہے۔ بچے بھی اس میں پل رہے ہیں، گھر میں بھی جی رہے ہیں، عجیب زندگی ہے بھائی، یہ کون سی زندگی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس میں ہم اپنی فیلنگز کو نہیں سمجھ پائے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ ہمارے جذبات جا کدھر رہے ہیں۔
معذرت کے ساتھ یہاں پہ 2-4 مثالیں مجھے دینا پڑیں گی تاکہ مسئلہ حل ہو. دیکھیے جب شادی ہو جاتی ہے تو مرد اور عورت کو ایک بات طے کر لینا چاہیے کہ اس کا شوہر کائنات کا سب سے بہترین انسان ہے, اور شوہر کو بھی یہ طے کر لینا چاہیے کہ اس کی زوجہ, ایک جملہ اضافہ کروں, اس کے لیے, اور زوجہ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے اس کا شوہر اس کے لیے سب سے بہترین ہے, اور زوجہ کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا شوہر اس کے لیے سب سے بہترین. یہ مسئلہ اگر زندگی میں ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے سالو نہیں کر پائے, یقین مانیے زندگی چلتی رہے گی لیکن نہیں چل رہی ہوگی. میں نے پہلے بھی یہ مثال دی تھی نا, جو آج کل یہ مشینیں آئی ہیں دوڑنے والی, ایکسرسائز والی مشین نہیں آئی جس پہ پٹا ناچتا رہتا ہے, دوڑتے رہتے ہیں, ویسے ہی زندگی ہو جاتی ہے. پٹا چل رہا ہے, ہم دوڑ رہے ہیں, ہمیں لگ رہا ہے کہ راستہ طے ہو رہا ہے, لیکن کوئی راستہ طے, جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک دوسرے کی فیلنگز کو نہیں سمجھ پائیں, کیونکہ یہی نہیں سمجھ پائے ہیں کہ سامنے والا جب اس طرح سے برتن رکھتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے. بہت سے مرد نہیں سمجھ پاتے, بہت سی خواتین نہیں سمجھ پاتے. شوہر کی عادت ہے فوراً باہر سے آتا ہے, اس کا پہلا کام ہوتا ہے کپڑے بدلنا. ایک دن وہ آیا ایسے ہی آ کے بیٹھ گیا, نہیں سمجھ پائے ہم ایک دوسرے کی فیلنگ کو. اب یہاں پہ زوجہ بھی جیسے روٹین تھا, لیکن یہاں پہ مرد کی خواہش ہوتی کہ میری بیوی آئے مجھ سے پوچھے, اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ پوچھے اس سے کہ بھائی آج آپ نے آتے کپڑے کیوں نہیں بدلے. اب وہ اپنے مسائل میں گرفتار ہیں, بچوں میں لگی ہوئی ہے, اپنے کھانے پکانے میں لگی ہوئی ہے, مہمان آنے والے ہیں اس میں بالکل مصروف ہے. اسے کیا خیال ہے ہم آپ نے بدلوں گے نہیں بدلوں گے, جائیے. لیکن یہ چیز کیا ہوتی ہے, دل میں رہ جاتی ہے. ابھی ایک مسئلہ ہو گیا, ختم ہو گیا, یہ ایونٹ ختم. دوسرے دن کچھ نیا مسئلہ کھڑا ہوا, یہ ہو گئے 2, 3-4 دن گزرے, اس کے بعد ایک نئی فیلنگ آ گئی, ہو گئے 3. بھیا کہاں تک یہ دل برداشت کرے گا. آخر کار وہ جتنا کیا دھرا ہوتا ہے سب پانی. تمہیں کچھ نہیں آتا, تم نے آج تک زندگی میں کچھ نہیں کیا. اب وہ اس کے دل میں, ارے میں نے کچھ نہیں کیا, ارے تمہارے بچوں کو پھال پوس کے اتنا بڑا کر دیا, کچھ نہیں کیا. وہ دوسرے اینگل سے بات کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے ایک مثال پیش آئی, دوسری آئی, تیسری آئی, چوتھی آئی, آخر کار وہ پھٹ گیا. یہی مسئلہ ادھر سے ہوتا ہے. دسترخوان لگایا جا رہا ہے, اب جو ہے وہ جو گھر کی خانوں میں انہیں نے لا کے جو ہے برتن رکھنا شروع کیے. برتن رکھنے کا بہت سکون سے برتن رکھے جاتے ہیں. اب کسی کے گھر میں چینی کے بھی برتن استعمال ہو رہے ہیں. اب شوہر نے دھیان نہیں دیا کہ آج جو ہے وہ زوجہ نے پٹخ کے برتن رکھا. اسے کیا پتا, وہ کہاں اتنا سمجھدار ہے کہ بھیا پٹخ کے رکھا ہے, اس کا مطلب کوئی چٹخ ہے, تبھی تو پٹخا ہے. اب وہ یہ نہیں سمجھ پائے گا. اچھا ہو گئی بات. اب یہاں پہ غصہ اور بڑھ گیا کہ یہ ہے میں جو جل رہی ہوں اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو بھائی اس کی تربیت ہی نہیں ہوئی ہے کہ تم جل رہی ہو اس کو سمجھ میں آئے, کیونکہ اس نے کبھی ان پوائنٹ پہ سوچا ہی نہیں ہے کہ کیا فیلنگس ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. مثالیں یہاں پہ بہت ہیں, لیکن میرے ساتھ مشکل ٹائم کے گھڑی میں روک نہیں پاتا ہوں, کیونکہ یہ زندگی کی مثالیں ہیں. ابھی آپ اپنی زندگی میں جب آپ اتریں گے اور انہی سوالوں کو جواب دینے نکلیں گے تو اتنی لمبی لمبی آپ لوگ کتابیں لکھ دیں گے کہ ہر پڑھنے والے کے لیے سوچنا پڑے گا ارے واہ یہ بھی ایک زندگی ہوتی ہے. اور عجیب بات ہے, ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کہانی ایک ڈائجسٹ ہے, اور صحیح بات ہے, کیونکہ 2 انسان ایک طرح کے ہیں ہی نہیں کائنات میں, 2 ایک طرح کے ہیں ہی نہیں. یہ 14 بھی کچھ تو فرق ہے, 14 میں تب تو 14 ہوئے ہیں, اللہ فرق نہیں ہوتا تو 14 کیسے ہو جاتے. 2 انسان آپ کو کائنات میں کہیں جیسے نہیں ملنے والے. لہٰذا ہر انسان کی کتاب اپنی ہوتی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک کی کتاب کو اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا. اس کا مطلب ہر ایک کی کتاب کیا ہے, الگ الگ ہے. خوب جب میاں بیوی ایک دوسرے کی کتاب پڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں, جو اپنی کتاب نہیں پڑھ پا رہا ہے وہ دوسرے کی کتاب کیا پڑھ پائے گا. خود جب کتاب پڑھ ہی نہیں پا رہا تو اس کو کیا پتا کہ اس کے ساتھ کیسے بات چیت کرنا ہے. کچھ مرد, معذرت کے ساتھ یہ جملہ, یہ پوائنٹ کیونکہ مجھے بیان کرنا ہے, کچھ مرد خواتین مزاج ہوتے ہیں, کچھ خواتین مرد مزاج ہوتی ہیں. یعنی کیا؟ یعنی کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں زندگی میں کہ جب تک ان کا ناز نخرا نہ اٹھایا جائے وہ ماننے والے نہیں ہوتے. یعنی بالکل بہت ہی پیار سے محبت سے ان کو سمجھانا پڑتا ہے, بالکل ہر طرح سے جو ہے ان کی نوازش کرنا پڑتی ہے, تب جا کے وہ کسی طرح سے مانتے ہیں. اور فارسی میں ضرب المثل ہوتی ہے, کہتے ہیں وہ جو ہے وہ شیطان کی سواری سے نیچے اترتے. برعکس کچھ خواتین مرد مزاج ہوتی ہیں,
کچھ بھی ان کے ساتھ ہو جائے بل نہیں آئے گا ماتھے کے اوپر، بالکل۔ وہ خوب لڑی مردانی، وہ تو جھانسی والی رانی تھی، وہ جھانسی والی رانی والا مسئلہ ہوتا ہے۔ خوب، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، مرد مرد ہے، خاتون خاتون۔ لہٰذا اگر اس طرح کی فیلنگ ہے تو اسے پرہیز کریں، اس کو سدھاریں، اس کو سدھاریں۔ اگر کسی مرد میں کوئی اس طرح کی عادتیں ہیں تو اس کو سدھاریں، مرد بنیں۔ زندگی سے لڑنے کا کام اسی لیے پروردگار نے باہر کی ذمہ داریاں مرد کو دی، اور اگر خدا نخواستہ کسی خاتون کے اندر یہ چیز ہے تو اس کو بھی سدھارے، کیونکہ کچھ دن اس کا میاں برداشت کرے گا، بعد میں وہ کہے گا ارے میں نے تو ایک خاتون سے شادی کی تھی، مرد سے تھوڑی کی تھی، تو مسئلہ وہاں پہ جو ہے بہت بگڑ جاتا ہے۔ نہیں، پروردگار نے جو احساسات رکھے ہیں وہ بالکل بیلنس رکھے ہیں، اس کو پتہ ہے کس کو نوازش کرنا ہے، کس کو محبت سے پیش آنا ہے، کیسے پیش آنا ہے، اس نے دونوں طرف سے آگے بیلنس رکھا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کچھ جگہ چینج ہو گئی ہے تو اس کو پلٹا کے اپنی جگہ کے اوپر لے کے آئیں۔ لاسٹ والے جو سوال ہیں وہ تو بہت ہی روشن ہیں کہ آپ پازیٹیو عادت جو اپنے ہم سفر میں دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ نگیٹیو عادت جو اپنے ہم سفر میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، لفظ نہیں گر گیا تھا یہاں پر، اس کو آپ کلیئر کریے کہ بھائی ہمیں یہ اچھا لگتا ہے، یہ اچھا لگتا ہے، یہ اچھا لگتا ہے۔ کسی شوہر کو اچھا لگتا ہے کہ بھائی اس کی زوجہ ہر وقت تیار ملے، اسے اچھی رہے، صاف ستھرے کپڑے پہنے رہے۔ کسی کو کوئی خیال ہی نہیں، وہ جیسے رہنا رہے، وہ رہو، تمہاری زندگی ہے۔ کچھ شوہروں کو اچھا لگتا ہے بھیا بس کھانے کو دے دو، کھا لیں۔ کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے نہیں، دسترخوان سجا ہو، سلیقے سے آ کے بیٹھیں گے، تب کھائیں گے، سب کچھ ہو، ولو گھر میں سوکھی روٹی ہو کھانے کے، لیکن قاعدے سے رکھا جائے۔ کچھ لوگوں کو اس کا خیال نہیں ہوتا ہے، ہر طرح سے بہرحال ہوتا ہے، تو اس کے اوپر سیکھیں، ایک دوسرے سے مشورہ کریں، بیٹھیں، بات کریں کہ انشاءاللہ یہ عادتیں اگر ہم ایک دوسرے کی سمجھ جائیں گے تو نیا پار ہے۔ ایک پوائنٹ آخری جو آج بیان کرنا ہے مجھے، انشاءاللہ یہ وقت جو ہے وہ میرا ساتھ دے گا۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ کچھ سوالات میرے پاس رہ گئے تھے کہ انشاءاللہ یہ حیدر بھائی اس کو لاسٹ میں جلدی جلدی پوچھ لیں گے، شاید ایک دو سوال اس میں اہم ہیں، باقی جو ہے وہ اتنے اہم نہیں۔ جی، شاید کل تک 6 پوائنٹ بتائے تھے آپ کی خدمت میں، 7واں پوائنٹ ایک لکھ لیجیے، کیونکہ میں تلاش کر رہا تھا کہ کوئی ایسا پوائنٹ نہ رہ جائے جو آپ کی زندگی میں ضروری ہے اور مس ہو رہا ہو۔ یہ ایک ضروری ہے جو مس ہو رہا تھا۔ چوائس اور انتخاب، انتخاب صحیح چوائس، یہ ایک اصل ہے زندگی کا۔ ہمیں اپنی زندگی میں جو بھی چننا ہے، کیسے چننا ہے؟ صحیح چننا ہے۔ دیکھیے، زندگی ہمیشہ ہر لمحے ایک چناؤ کا نام ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم سال میں ایک بار جاتے ہیں بھاجپا کو ووٹ دیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ البتہ ریکارڈ نہ کر لینا بھائی، کہیں بھاجپا کا جو ہاں عام آدمی پارٹی کو آ کے ووٹ دے رہے ہیں، ایسا نہیں۔ ہر لمحہ زندگی چناؤ ہے، ہر لمحہ زندگی انتخاب ہے۔ انتخاب میں اس روایت کے اوپر آپ غور کریے، اتنی اہم روایت ہے کہ اس کو لکھ کے لگائیے گا اپنے گھروں میں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، شاید یہ آخری وہ روایت ہوگی جو میں یہاں بیان کر رہا ہوں، وہ بہت اہم روایت الحمدللہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر، عاقل اسے نہیں کہتے ہیں جو خیر اور شر میں سے یہ چوائس کر لے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، خیر کو لے لے، شر کو چھوڑ دے، اسے عاقل نہیں کہتے۔ ہمارے معاشرے میں اس کو عاقل کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کہتے ہیں۔ حضرت کہتے ہیں اسے عاقل نہیں کہتے۔ اگر ایک خیر ہے ایک طرف اور ایک طرف شر ہے، اور اس نے آ کے چن لیا خیر کو، چھوڑ دیا شر کو، ہمارا معاشرہ کہتے ہیں کہ یہ انسان عقل مند ہے۔ حضرت اسے عقل مند نہیں کہتے۔ تو مولا آپ کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْعَاقِلَ مَنْ يَعْرِفُ خَيْرَ الشَّرَّيْنِ، عاقل وہ ہے جو بد اور بدتر میں سے بد کو سمجھ پائے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں حضرت؟ بھائی اگر ایک طرف اچھائی ایک طرف برائی ہے، تم نے برائی کو برائی سمجھ لیا، اچھائی کو اچھائی سمجھ لیا، تم نے کون سا بہت بڑا کدو میں تیر مار دیا، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اگر تم اتنا نہیں سمجھ پا رہے تو انسانیت کے دائرے سے باہر نکل گئے، تم انسان نہیں ہو۔ بحث یہاں عاقل کی ہے۔ فی الحال تو تمہارے انسان ہونے کے اوپر شک ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے جو اچھائی اور برائی میں سے اچھائی کو چنتا ہے، برائی کو ہمیشہ چھوڑ دیتا ہے۔
عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے کہ جو دو برائیوں میں سے جو برائی کمتر ہوتی ہے اس کو چنتا ہے آگے، یہ ہے عقل مند۔ بد اور بدتر، سنا ہے نا آپ نے یہ ورڈ، بد اور بدتر، بد اور بدتر میں سے وہ کس کو چنتا ہے؟ بد کو چنتا ہے۔ ہم آتے ہیں اپنی زندگی میں، جب اس میں آ کے پھنستے ہیں، معمولاً زندگی میں ایسے مسائل آتے ہیں کہ اگر ہم ہاں کریں تب بھی برا، نہ کریں تب بھی برا۔ کسی جگہ شادی میں جانا ہے، ہمیں پتہ ہے بھائی خوب حرام کام ہو رہا ہے وہاں، ملی جلی گیدرنگ ہے، خوب جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے، اور نہیں جائیں گے تو رشتہ داریوں پہ حرف آ جائے گا، سسر صاحب فوراً فون کر کے کہیں بھائی میری لڑکی کو بھیج دو گھر۔ جائیں یا نہ جائیں، کیا کریں؟ اکثر مسائل میں، اور ان مسائل میں جو ہے وہ مرد حضرات زیادہ پھنستے کیونکہ انہیں فیصلہ لینا ہوتا ہے۔ فلاں کمپنی میں جاب مل رہی ہے، اچھی تنخواہ ہے، زندگی بہت اچھی گزرے گی، لیکن بھروسہ نہیں ہے حلال کا مال ہے یا حرام کا مال ہے۔ اگر میں جاب وہاں نہ کروں تو جو مجھے بھی فی الحال سیلری مل رہی ہے اس میں میں اپنے گھر کا خرچہ نہیں چلا پا رہا ہوں، مشکل ہو رہی ہے، اور اگر میں وہاں جاب کر لوں پیسہ تو ملے گا لیکن حلال مال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے اس کا پتہ کریں یا نہ کریں۔ بد و بدتر میں آدمی پھنسا ہے، نہیں سمجھ پا رہا ہے بد کون ہے بدتر کون۔ اور اس میں اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان سمجھداری سے فیصلہ نہیں لیتا ہے، بد کے بجائے بدتر کو چن لیتا ہے۔ شادی ہونا ہے، بد کیا ہے اور بدتر کیا ہے نہیں پتا، جلدی ہونا ہے، بس ہو جانا ہے، اچھا ٹھیک ہے، کس سے ہونا ہے؟ اگر ابھی ہونا ہے تو ایسی لڑکی جو شاید بعد میں میرا ساتھ نہ دے پائے، اور اگر تھوڑا رک کے ہونا ہے تو پھر مجھے صبر کرنا پڑے گا کہ ہو سکتا ہے میں حرام میں پڑ جاؤں۔ کیا کیا جائے یہاں پہ؟ رکوں یا کروں؟ اس حرام سے بچنے کے لیے ابھی شادی کر لوں یا اپنی زندگی کو لمبا آگے تک دیکھتے ہوئے میں فی الحال صبر کروں، کوئی ایسا راستہ اختیار کروں تاکہ صحیح لڑکی سے میری شادی ہو جائے یا صحیح لڑکے سے میری شادی ہو جائے؟ تو دیکھ رہے ہیں آپ یہاں آدمی پھنستا ہے، اچھے برے میں نہیں پھنستا، اچھا برا تو روشن ہے بھائی کہ اچھے برے میں سے اچھے ہی چننا ہے۔ تو ہمارے پاس معیار کیا ہونا چاہیے چننے کے لیے؟ جب ہم پھنستے ہیں تو کیا معیار ہونا چاہیے؟ 3-4 معیارات بیان کیے علماء نے۔ پہلا معیار یعنی جب ہم انتخاب کریں تو کس اسکیل پہ آ کے انتخاب کریں، کیا اسکیل ہونا چاہیے، کیا پیرامیٹر ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ جس کے نظر میں رکھ کے ہم آ کے چنیں۔ پہلا دیکھیے کئی طرح کا انتخاب ہوتا ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں کہ انتخاب کے طریقے کا، کیونکہ اس میں بات کہیں اور چلی جائے گی۔ پہلی چیز، سب سے پہلی چیز جو آپ کو چننے میں خیال رکھنا ہے وہ یہ پہلا ہے، یہ دوسرا نہیں ہوگا، جیسے لائن سے بتا رہا ہوں یہ لائن سے ہی ہے، یعنی جب آپ اس کو فالو کرنے چلیے گا تو سب سے پہلے پہلے پوائنٹ کو دیکھیے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، جگہ چینج کر دیے گا مسئلہ گڑبڑا جائے گا۔ پہلا پوائنٹ مرضی پروردگار، سب سے پہلا پوائنٹ کہ جس چیز کو میں چننے جا رہا ہوں اس میں مرضی پروردگار ہے یا نہیں۔ پوری دنیا چلاتی رہے اس کام کو کرو لیکن مرضی پروردگار نہیں ہے، نہیں کرنا ہے۔ پوری دنیا چلاتی رہے اس کام کو نہیں کرنا ہے، مرضی پروردگار ہے تو کرنا ہے۔ تو چننے کا پہلا معیار مرضی پروردگار۔ دوسری چیز سورہ مبارک نساء کی آیت نمبر 19 یہاں لکھ لیجئے گا ایڈریس کے طور پر، اور پھر اس میں دیکھیے گا کتنی خوبصورت بات کہی ہے پروردگار نے۔ پروردگار کہتا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ممکن ہے کہ دیکھنے میں تمہیں کوئی چیز بہت بری لگ رہی ہو، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے کہ مکروہ ہو کوئی چیز تمہارے لیے، بری ہو تمہارے لیے، اچھی نہ لگ رہی ہو تمہارے لیے، یجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، لیکن پروردگار اسی کے اندر تمہارے لیے کیا رکھ دے گا؟ خیر کثیر رکھ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے مرضی پروردگار کو نظر میں رکھا ہے، اپنے جذبات کو نظر میں نہیں رکھا ہے۔ فلاں لڑکی سے شادی کرنا ہے نہیں کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بچوں کو فلاں جگہ بھیجنا ہے نہیں بھیجنا ہے، ہر چیز میں آ کے پہلی چیز جو ہمیں دیکھنا ہے وہ مرضی پروردگار ہے۔ ایک قانون بتاتے ہیں مولا، وہ کہتے ہیں دیکھو تم کتنوں کو خوش کر پاؤ گے؟ بھائی اگر انسان یہ آگے کوشش کر لے میں سب کو خوش کروں، کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دو لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، دونوں کو کیسے آپ خوش کر سکتے ہیں؟ اس سے ملیں گے وہ چھوڑ دے گا، اس سے ملیں گے یہ چھوڑ دے گا، ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں جب تم سب کو خوش نہیں کر سکتے تو ایک کو خوش کر لو، وہ سب کو خوش کر دے گا۔ تم ایک کو خوش کر لو، وہ سب کو خوش کر دے گا۔ کون؟
پروردگار متعال کہتے بھائی تم سب کو تو نہیں کر سکتے، تمہاری اتنی طاقت نہیں ہے، تو تم یہ کوشش کرو کہ پروردگار تم سے راضی ہو جائے، دنیا تم سے راضی ہو جائے گی. اتنا سیدھا فارمولا، اور کیا چاہیے. دوسری چیز، دوسرا پوائنٹ چننے میں، آئندہ نگری. آئندہ نگری یعنی دور کی سوچنا، چھوٹے فوائد کو قربان کر دینا بڑے فائدوں کے لیے. یہ ازدواجی زندگی میں ایک اہم پوائنٹ ہوتا ہے. ازدواجی زندگی میں کبھی ایک دوسرے کی ضد کی وجہ سے ہم بہت چھوٹا فائدہ نظر میں رکھتے ہیں، بڑا فائدہ نہیں دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر آج کل جیسے گھروں میں رائج ہو گیا دھیرے دھیرے ٹی وی ہونا مسٹ. بغیر ٹی وی کے کوئی گھر ہوگا؟ اب جب ٹی وی آئے گا تو پھر کیبل بھی آئے گا نہیں آئے گا؟ کیبل بھی جب آئے گا تو اس کے ساتھ اپنی دوسری بھی خرافات لے کے آئے گا نہیں آئے گا؟ اب دو آپشن ہیں آپ کے پاس. ایک، یا تو ہم دور تک کی سوچیں کہ بھئی نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بس. اگر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تو ہم اس چیز کا آپشن ہی ختم کر دیں. لیکن دوسری طرف سے ہم کیا سوچتے ہیں، ارے یار فلاں آئے گا کیا کہے گا، ان کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، بچوں کو کیسے مشغول کیا جائے گا. یہ عجیب تربیت اولاد میں آج کل مشکل کھڑی ہو گئی ہے کہ یعنی ماں باپ اپنے آپ کو فری کرنے کے لیے بچے کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول تھما دیتے ہیں، بیٹا جاؤ ٹی وی دیکھو. یہ کون سی بیوقوفیاں ہیں. خیر یہ تربیت اولاد کا چیپٹر ہے، لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے. آپ یہ دیکھیں آپ اس کو کہاں مشغول کر رہے ہیں. کون سا ہندوستان کا کارٹون ایسا ہے کہ جس کے پیچھے کوئی سیاست کام نہ کر رہی ہو؟ ہم اور آپ نہیں سمجھ پاتے. کبھی لیکچر ہو تو آپ کو بتایا جائے اور باقاعدہ یعنی وہ وسائل ہوں کہ ٹی وی کے اوپر آپ کو دکھایا جائے کہ جو کارٹون آپ کا بچہ دیکھ رہا ہے کیا اس میں سیکھ رہا ہے. وہ باتیں جو شاید میاں بیوی کو نہ پتہ ہوں وہ بچہ اس میں سیکھ لیتا ہے. اس کو پتہ نہیں ہوتا لیکن وہ سیکھ لیتا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ کلچر ہمارے اوپر حاوی ہو. جب وہ کلچر ہمارے اوپر حاوی ہو جائے گا تو بھی دشمن کو ٹینک لا کے ہمارے اوپر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پورا ہمارا معاشرے کا کلچر ہی بدل چکا ہے. آج بہت یعنی غم کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے. آپ بہت سے معاشروں میں آپ جائیے، خیر الحمدللہ دھیرے دھیرے پیٹرن چینج ہو رہا ہے، خدا کا شکر ہے. بچہ بہت اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے، بہت بڑے اسکول میں پڑھ رہا ہے، جب اس کی اچھائی آگے بیان کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے ماں صاحب 4 سال کی بچی ہے، 5 سال کی بچی ہے. 4-5 سال کی بچی بھی کتنی بڑی ہے، وہ آتی ہے ماں صاحب بہت بہترین ڈانس کرتی ہے. کہا کس سے جا رہا ہے؟ مولانا سے. بات کون سی کہی جا رہی ہے؟ ڈانس کی. وہ بھی افتخار کے ساتھ. افتخار کے ساتھ کیا مطلب ہے؟ وہ تیسرا میں نے جو معاشرہ شیعہ کالج میں بیان کیا تھا کہ اس معاشرے کے اندر اچھائی برائی ہو گئی، برائی اچھائی ہو گئی. یہ مردوں سے بھی بدتر ہو گیا ہے. کیونکہ مردہ معاشرہ تو وہ جو اچھائی اور برائی کو نہ سمجھ پائے، جہاں پلٹ جائے کایا پلٹ ہو جائے وہ اس سے بھی تو آئندہ نگر ہوں. یعنی دور کا غور کریں کہ بھئی میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کرا رہا ہوں تو شاید ہو سکتا ہے 1-2 سال کا کوئی فائدہ ہو، لیکن آگے جا کے کیا ہوگا، یہ کیا بن کے نکلے گا اسکول سے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. بس ہمیں ڈگری دلانا ہے اپنے بچوں کو، بڑی ڈگری ہو جائے گی. بھائی 10,000 جو کما رہا ہے وہ بھی جی رہا ہے، 10 لاکھ جو کما رہا ہے وہ بھی جی رہا ہے، 10 کروڑ جو کما رہا ہے وہ بھی جی رہا ہے. کس قیمت پہ ہم اپنی اولاد کو آگے قربان کر دیتے ہیں؟ کیوں ہم آگے اپنی اولاد کے ساتھ تجارت کرتے ہیں؟ بہت سے ماں باپ تجارت کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. آج ہم تمہیں لاکھوں دے کے ڈونیشن اس لیے ایڈمیشن کروا رہے ہیں تاکہ کل تم ہمارا سہارا بن پاؤ. خوب یہ کیا ہے؟ یہ تجارت ہے، یہ بچے کے ساتھ تجارت ہے. ایسے ماں باپ تھوڑی کہے جا سکتے ہیں. اس لیے اچھی سے اچھے کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ ارے کمائے گا کل، صرف کمانے کا آپ کو خیال ہے؟ نہیں، بڑھاپے میں یہ میرا سہارا بنے گا. یہ تمہارا سہارا بننے کے لیے پروردگار نے خلق کیا ہے، یہ ایسے انسان بننے کے لیے خلق کیا ہے. دور کی سوچیں، غور کریں اس کے اوپر. بہرحال یہاں پہ مشورہ جو ہے بہت کام آتا ہے. تیسری چیز، ہر فیصلہ لینے سے پہلے اس بات کے اوپر غور کریں کہ ہمارا یہ فیصلہ، یہ جو ہماری مشترک زندگی ہے، اس کی بنیادوں کو کمزور تو نہیں کر رہا ہے؟ کہیں ہمارا یہ فیصلہ ایک دوسرے کو دور تو نہیں کر رہا ہے ہم ایک دوسرے سے؟ کبھی کبھی ہم لوگ فیصلہ لینے میں آ کے اکیلے ہو جاتے ہیں. یعنی شوہر فیصلہ لیتا ہے، صرف اپنے بارے میں آ کے سوچتا ہے. مثال کے طور پر کہیں اس کی جاب لگنے والی ہے، صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ اگر میری یہ جاب لگ جائے گی فلاں مجھے ڈگری مل جائے گی. یہ نہیں سوچتا میرے بھائی تمہاری وہ جاب لگ جائے گی، تم 1 بجے گھر پہ آؤ گے.
تو 1 بجے گھر پہ آؤ گے تو تمہاری مشترک زندگی کہاں سے باقی رہ سکتی ہے؟ کیونکہ جب تم آ رہے ہو تو وہاں سب سو چکے ہیں، جب تم جا رہے ہو تب سب سو رہے ہیں، تو یہ زندگی کون سی زندگی ہے؟ لیکن وہ اپنے آپ کو جب رکھ کے فیصلہ لیتا ہے، ارے فلاں میرا دوست اتنی بڑی پوسٹ کے اوپر پہنچ گیا، میں نہیں پہنچا، ارے بھائی وہ پہنچ گیا تم نہیں پہنچا، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں؟ یا برعکس کبھی خواتین بھول جاتی ہیں کہ ان کو اولاد کی تربیت کرنا ہے، اپنی نجی زندگی، اپنی نجی ترقی کے بارے میں سوچنے لگتی ہیں، مجھے فلاں کلاس کرنا ہے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، خب آپ جائیے، اس اولاد کا کیا ہوگا؟ اس کی کون تربیت کرے گا؟ جس معاشرے میں دایا اور دوسرے لوگ آ کے اولاد کی تربیت کریں اور ماں گھر سے باہر چلی جائے، وہ معاشرہ کچھ دنوں کے بعد کیا نکلتا ہے؟ وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ میرا بچہ ہے، کیا صرف میرا کہہ دیتے ہیں میرا بچہ ہو جاتا ہے؟ میرا بچہ وہ ہوتا ہے کہ جو صرف میں نے تربیت کی ہو، جو میری آغوش میں پروان چڑھاؤ۔ لہٰذا ہر فیصلہ لینے سے پہلے اپنی مشترک زندگی کے بارے میں غور کریں کہ یہ فیصلہ ہم صحیح لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں۔ چوتھا اور آخری پوائنٹ، نہیں اس کے بعد ایک اور پوائنٹ معذرت، چوتھا پوائنٹ جو آپ کے سامنے بیان کیا کہ دوسروں سے تجربہ لیں، دوسروں سے تجربہ لیں، ازدواجی زندگی میں ان سے بات کریں۔ مثال کے طور پر کوئی مشکل آپ کے لیے پیش آئی ہے، اگر کوئی اچھی فیملی ہے جس سے آپ کی دوستی ہے، اس سے پوچھیے کہ بھائی تمہارے لیے مشکل پیش آئی تھی، آپ نے کیا کیا تھا؟ اب ہمارا بچہ 6 سال کا ہو گیا، ہمارا بچہ 5 سال کا ہو گیا، ہمیں ایڈمیشن کرانا ہے، مشورہ لیجئے، بھائی آپ نے کس اسکول میں ایڈمیشن کرایا، وہاں کا کیا نتیجہ نکلا، کیسا نکلا آپ کا بچہ، کیا ہوا، وہ بتائے گا آپ کو۔ بھائی وہ راستہ چل چکا، جو راستہ چل چکا اس سے پوچھیے راستہ کیسا ہے، مشورہ کریے دوسروں کے ساتھ، بات چیت بہت مفید ہوتی ہے۔ آخری پوائنٹ، وقت پر فیصلہ لیں۔ کبھی کبھی ہم لوگ فیصلہ لیتے ہیں لیکن لیٹ ہو جاتے ہیں، اور اس وقت جب دیر ہو جاتی ہے تو پھر مسئلہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ فیصلہ لینے میں وقت سے فیصلہ لیں۔ بہرحال یہ کچھ اصول ہیں زندگی کے، انشاءاللہ پروردگار سے دعا ہے کہ اس کی رعایت کر کے ہم لوگ کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ ہر لمحہ بہتر سے بہتر بن جائے، اور جس طرح سے اس مادی دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اسی طرح پروردگار توفیق دے کہ آخرت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشب کل جائع، اللہم اکسب یان، اللہم اغز دین کل مدین، اللہم فرج کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اغز عنا الدین واغننا من الفقر انکا علی کل شیء قدیر، اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ بفضلک ورحمتک وکرمک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی